جی السلام علیکم جی. فرسٹلی آئی وڈ ریکویسٹ کہ میرا پلیز شکل میری کیمرہ پہ نہ شو کیجیے گا. مائی کویسچن از کہ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہوئے جو کامنٹر جو نریٹر ہے اس نے بات یہاں سے اسٹارٹ آف کی کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام انلیگل ہے. ہم نے انسیکیور کی بات نہیں کر رہے. انسیکیور کی بات تو وہ آبویسلی اس میں کرتے ہیں ڈاکیومنٹری کے لیے, لیکن دا اسٹارٹ آف ود دا فریز کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام انلیگلی ڈیولپ کیا گیا ہے. تو پہلے تو اب ذرا آئی ووڈ لو ٹو نو کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے. از دیر سم تھنگ, آر دیر سرکمسٹانسز دیٹ میک پاکستان نیوکلیئر پروگرام کویسچنیبل فرسٹلی ان دی ریجنل سینس. سیکنڈلی براڈر کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو اگر یہ امپلائی کر رہی ہے ڈاکیومنٹری کہ پاکستان نے کسی اور سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی لی ہے تو اس کی لیگیلٹی پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا کہ از اٹ ٹرو اگر پاکستان نے لی ہے کسی اور سے ٹیکنالوجی آف نیوکلیئر کی انسیپشن سے پہلے تو اس کی کیا بیسس ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر. مطلب از اٹ لیگل, از اٹ رانگ, از پاکستان پروگرام لیگل اور لیگل. تو اس پہ کلیریفیکیشن. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ساری کی ساری ہائپوتھیٹیکل بات ہے. جو بھی بات اس میں لیگیلٹی کی بھی کی گئی ہے اس کے پیچھے آپ کو کوئی ایویڈنس یا کوئی ڈیٹا یا کوئی فیکٹس نہیں نظر آئیں گے. صرف ریٹرک ہے جس کو انہوں نے ویپنائز کیا ہے پاکستان کے خلاف. جب آپ انلیگیلٹی کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کانٹیکس میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی, تو اس میں ایک ہی پرنسپل ہے لارجلی جس میں جو نیوکلیئر پروگرامز ہوتے ہیں ان کو جو چیز گورن کرتی ہے وہ ٹریٹیز کرتی ہیں. اور ایک ٹریٹی ہے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اس معاملے پہ, وہ ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی. اب پاکستان نے اگر اس ٹریٹی کو سائن کیا ہو اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اس طریقے سے بنایا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ اٹ از الیگل. پاکستان نے اس ٹریٹی کو سائن ہی نہیں کیا, جس طرح انڈیا نے بھی سائن نہیں کیا. تو انلیگل کی جو ٹرم ہے ٹیکنیکلی وہ انویلڈ ہے اس آرگیومنٹ کے اندر جو اس ڈاکیومنٹری کے اندر استعمال ہوئی ہے. وہ جھوٹ ہے, وہ دیٹس پریکٹیکلی اس کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی پیٹ فال ویسٹرن جو میڈیا کوارٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ویسٹرنائزڈ نظر سے اور وہ جو ایک سوڈو نظر ہوتی ہے نا, اس سے وہ دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا. ان کے لیے نیوکلیئر بامز کو لے کر ایک بڑا شیلو سی اوپینین ہوتی ہے کہ یار یہ نیوکلیئر بامز ہے, اس کا مطلب ہے ڈسٹرکشن, اس کو ہم برا کہیں گے اور یہ ہم ویپنائز کریں گے نیوکلیئر پروگرام پہ ڈفرینٹ کنٹریز کو جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوگا, ان کے ہم نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے. ان ریالٹی آپ تھوڑا سا بھی ڈیپر اس کے اوپر اگر آپ پڑھ لیں, آپ نیوکلیئر پروگرامز کو پڑھ لیں, ایون کینتھ والٹس جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ماڈرن انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو تھیوری ہے, he could be said as a founder of that theory. Kenneth Waltz says کہ نیوکلیئر بامبس جو ہوتے ہیں they increase the cost of war اور اس کی وجہ سے they avoid major conflicts. So the best thing that has happened in South Asia after 1998 that is nuclearization of Pakistan. اور اس وجہ سے 1998 آنورڈز آپ نے دیکھا ہے کہ 65 یا 71 جیسی کوئی جنگ دوبارہ پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی گئی بھارت کی طرف سے. اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو آپ آئسولیشن میں پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے ڈائنامکس کا, دے آر گوئنگ ٹو فال ان دیٹ پٹ جس میں یہ ڈاکیومنٹری پروڈیوسر گرا ہے کہ وہ ایک آئسولیشن کے اندر پاکستان کے پروگرام کو ڈسکس کرے. پاکستان's nuclear program at its foundation, at its base is not an action but it is a reaction to India's nuclear bombs. Now India was not facing an existential threat, an existential nuclear threat from its neighbors, right? اس کے باوجود India went on to make the nuclear bombs, which means India created the nuclear security dilemma. Now international relations کی theory میں نیوکلیئر تھیوری کے اندر اگر آپ نیوکلیئر ڈائلیما کو چھوڑ دیں خالی, دیٹ از ڈیٹریمنٹل. یو کین ناٹ الاؤ اینی ریجن ٹو ہیو اے نیوکلیئر ڈائلیما. کس نے کریٹ کیا؟ انڈیا نے کریٹ کیا. اف بائی اینی ڈیفینیشن کوئی ملک کرٹیسائز ہو سکتا ہے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر, دیٹ از انڈیا, جس نے اس پورے ریجن کو نیوکلیئر ڈائلیما کے اندر ڈالا. پاکستان نے تو اس کے رسپانس پہ اپنا نیوکلیئر پروگرام بنایا. Now if you say that Pakistan's nuclear program is illegal, what you are trying to say is کہ یہ جو 250 ملین کے قریب innocent souls who are living in Pakistan, you are saying that their right to life is illegal. ٹھیک, سو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام is a reaction to India's nuclear program. ہاں آئیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ لیگل تھا کہ وہ انلیگل تھا. لیٹس ڈسکس دا نیوکلیئر تھیوری, لیٹس ڈسکس دا انٹرنیشنل ریلیشن تھیوری. پہلے اس پہ کنسنسس کر لیں پھر آگے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر دوبارہ پھر پاکستان کے جو
میں اسے کیا کہوں گا نیوکلیئر سیف گارڈز ہیں اور پاکستان بینگ اے رسپانسبل نیوکلیئر پاور. ونس اگین مجھے یہ لگ رہا ہے یہ ڈاکیومنٹری دیکھ کے کہ پھر سے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس پہ وہ انسیکیورٹی اور فالنگ انٹو ٹیررسٹ ہینڈز والا جو ایک ریٹرک تھا ہمیشہ سے ویسٹ کی طرف سے, خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے ایون, وہ لگایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ایسا کیوں ہے کہ بار بار وی ہیو ٹو ڈیفینڈ آر اون ابلٹی ٹو ڈیفینڈ آر نیوکس. بار بار کیوں ہمیں اس ڈیفینسو پوسچر کے اندر فورس کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم جسٹیفائی کریں بینگ اے نیوکلیئر پاور, رسپانسبل نیوکلیئر پاور. نہیں, اس پہ آئی تھنک ہمیں اس دفعہ تو بالکل بھی ہم ڈیفینسو پاسچر کے اوپر نہیں جا رہے, نہ ہم گئے ہیں. یہ ایک ٹپکل پروپیگنڈا ہے جو ہر 2 سال بعد 1.5 سال کے بعد کیا جاتا ہے. اب آپ خود دیکھیں نا, اس ڈاکیومنٹری کے اندر آپ نے دیکھا پاکستان از اے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری, رائٹ, اینڈ دین پاکستانز نیوکلیئر آرمز جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے دیٹ از ناٹ سیف. اس کا آنسر یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹری میں 3-4 وہ دہشت گردوں کی تصویریں لگا دی گئی. ناؤ اسی بات کو اگر آپ بیس بنا کے دیکھیں, کوئی بھی ملک نیوکلیئر آرمڈ کیوں بنتا ہے؟ 2 وجوہات. دیر آر 2 reasons why a country becomes a nuclear armed country, right? Number 1, یا تو اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, یا وہ دنیا میں اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, یا پھر اس کو کوئی تھریٹ ہے جس کو ڈیٹر کرنے کے لیے وہ نیوکلیئر آرم بنا, رائٹ. اگر وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کی وجہ سے نیوکلیئر پاور بن رہا ہے تو بھی تو اس کے دشمن ہیں پوری دنیا کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایکسپینڈ کر کے اس نے کہیں تو جانا ہے, تو وہ لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ ایکسپینڈ کر کے وہ ان کے اوپر اپنی پاور کو ایزرٹ کرے. تو دشمن تو اس کے وہاں پہ بھی ہے, تھریٹ تو اس کو وہاں پہ بھی ہے, کنونشنل انکنونشنل تھریٹ اس کو وہاں پہ بھی ہے, پراکسی کا تھریٹ اس کو وہاں پہ بھی ہے, ملیٹنٹس کا تھریٹ اس کو وہاں پہ بھی ہے, ٹیررزم کا تھریٹ اس کو وہاں پہ بھی ہے, کسی سے بھی ہے, رائٹ. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی تھریٹ سے کو ڈیٹر کرنے کے لیے, جو پاکستان نے انڈیا کے تھریٹ کو ڈیٹر کرنے کے لیے بنا. اچھا, اب پاکستان اگر اپنی نیوکلیئر پاور اسی وجہ سے بن رہا ہے کہ اسے انڈیا سے تھریٹ ہے, تو ظاہر ہے وہ تھریٹ اس کو پراکسی وارفیئر کے اندر بھی ہوگا, پاکستان کو ہے. اسی طرح دنیا کی ہر نیوکلیئر آرمڈ ملک کو تھریٹ ہے. دہشت گردی کا کون سے دنیا کے اندر جتنے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر آرمڈ اور اسرائیل کو انڈکلیئرڈ, ان میں سے کسی ایک کے اندر کیا دہشت گردی نہیں ہو رہی؟ کیا ہر ملک اپنی اپنی پوزیشن کے اندر اپنی اپنی جگہ کے اوپر ملیٹنٹ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کا مقابلہ نہیں کر رہا؟ کیا ان تمام 9 ملکوں کے اندر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا کہ یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس سے ہمارے ملک کو, قوم کو خطرے ہیں, دے آر فائٹنگ دیٹ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, رائٹ. سو آپ کسی ملک کے اندر اگر دہشت گردی ہے, انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کس طرح کی دہشت گردی ہے, کس طرح کی انڈیا کے اندر ٹیررزم ہے, کس طرح کے گینگز ہیں, کس طرح کا ڈرگز وہاں پہ سیل ہو رہی ہیں, کس طرح کے ملیٹنٹس ہیں, کس طرح کے جو ریلیجس ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہاں پہ, ہندوتوا, RSS کی. India is being governed by a political party that is backed by RSS, and RSS India کے اندر ہی that particular organization has been banned 3 times for terrorism کے charges کے اوپر, right. So یہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. ملٹیپل اور IAEA کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس سے آپ انسیف ڈکلیئر کرتے ہیں, ان میں سے ایک سٹینڈرڈ کو بھی اس ڈاکیومنٹری کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا, رائٹ. وائر ان ریالٹی IAEA نے جو ایک ادارہ دیکھتا ہے نیوکلیئر سیفٹی کو پوری دنیا کے اندر, اس نے 2016 میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر سیفٹی ہے اٹس ویری امپریسو, رائٹ. 2023 میں DG رافیل گروسی اسی IAEA کے نے کہا پاکستان کا جو نیوکلیئر سیفٹی ہے, نیوکلیئر پروگرام ہے, وہ سیفٹی کی گارنٹی ہے. IAEA اپنے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو پاکستان کے اندر ٹرین کرتا ہے. دس از ہاؤ سیف پاکستان's نیوکلیئر پروگرام ہے. اور دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا میں پچھلے 30 سالوں میں مور دین 200 kgs آف یورینیم, اور یہ بڑا ریسٹرکٹیڈ سروے ہے, اور یہ وہ سارا ہے جو انڈیا کی, مہاراشٹرا کی, جھارکھنڈ کی, اتراکھنڈ کی, ان اسٹیٹ کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ سے نکلے. مور دین 200 kgs آف یورینیم وہ چوری ہوا ہے انڈیا سے, اینڈ 200 kg سے آپ ملٹیپل ڈرٹی بامبس بنا سکتے. So I have no idea DW نیوز کے لیے why is India's nuclear program is a blind spot. اس کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا جا رہا؟ ریزنز جو ہیں وہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب آپ کسی سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کریں گے, آپ IAEA کی بات نہیں کریں گے, آپ موسٹ ایبسرڈ شیلو آرگیومنٹ ہوگا کیونکہ اس ملک کے اندر دہشت گرد ہیں, اور وہ دہشت گرد کیوں ہیں اس کے اوپر بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. I don't want to go into the detail, لیکن
یہ argument in itself is flawed. It shows the shallowness or rudimentary knowledge of the one who has produced the documentary, of the one who has written the script, and of the one جس نے یہ ساری جو documentary اس کو produce کی ہے. There's absolutely no reality to it. اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام by all standards is secure اور دنیا کے سیکیور ترین نیوکلیئر پروگرامز میں سے ایک ہے. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹری کے بعد دیکھ کے اس میں ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کا جو انٹرسٹ ہے وہ سیمس کہ اٹ از لیس بارڈرز اینڈ مور بزنس. تو اس ڈاکیومنٹری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بار بار شو کیا گیا فوجی سیمنٹ، فوجی سیریل، فوجی فرٹیلائزر. جب آپ اس طرح کے بزنسز کو شو کرتے ہیں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان آرمی از اے بٹ ٹو انڈلجنٹ ان ارننگ منی رننگ کارپوریٹ انٹرپرائزز دین ڈیفینڈنگ بارڈرز؟ کیا یہ ڈاکیومنٹری میں یہ بات سچ ہے؟ یہ کیا ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان آرمی ایک بزنس اینٹی بن چکی ہے؟ نہیں دیکھیں پتہ کیا، آئی ووڈ ریکویسٹ اگین، جو پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے، آپ پاکستان آرمی کو اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے یا آپ نے پاکستان کو فار دیٹ میٹر کرٹیسائز کرنا ہے، میرا صرف ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں فرام انڈیجنس سیکورٹی لینس. اس کے تھرو آپ پاکستان کی پیکیولر سیکورٹی نیڈس کو یا پاکستان کے پیکیولر سیکورٹی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس کو اگر یورپین سیکورٹی لینس لگا کے دیکھیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو میک اے ڈیزاسٹر. اگر آپ امریکن ایکیڈیمیا کو یا امریکن سیکورٹی لینس کے تھرو پاکستان کو جج کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان کی سیکورٹی انوائرمنٹ کو، سو یو آر گوئنگ ٹو میک اے ڈیزاسٹر اگین. آپ پاکستان آرمی کو اگر کرٹیسائز کریں تو آپ لوکلائزڈ ایشوز یا لوکلائزڈ ڈائنامکس کی پہلے نالج تو لیں، اس کے بعد آپ کریں. پاکستان کی جو بزنس کی بات، یہ سارے پاکستان آرمی کے بزنس کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر وی کین ہیو اے سیپریٹ سیشن جس کا پاکستان کے آرمی کے جو بزنسز ہیں وہ کیا ہیں، کتنے کمپیٹیٹیو ہیں، کتنے کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، وہ پاکستان کو کتنا ٹیکس پاکستان کے اندر پے کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس پیئنگ جو بزنسز ہیں وہ آرمی کے ہیں. سو وہ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ جابس کس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں، وہ ساری وی کین ہیو اے سیپریٹ ڈبیٹ آن اٹ. لیکن یہ کیونکہ 1998 1999 2000 آنورڈز یہ بات ہوئی ہے اس ڈاکیومنٹری کے اندر بھی پاکستان آرمی کے بزنسز کی. سو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ انوائرمنٹ کیا تھا. 2001 میں پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس کا نام ہے القاعدہ. وہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ یو ایس نے بلڈ کی، اس کو سپورٹ کیا، اس کو ہیروز کہا جب سوویت یونین اور امریکہ کی ایک بائی پولیرٹی چل رہی، رائٹ. اس ٹیررسٹ آؤٹ فٹ نے امریکہ کے ایک نیو یارک شہر کے اندر بڑا کوسچن مارکڈ ایک اٹیک کیا. اس کے بعد امریکہ کے ٹوئن ٹاورز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ میرے نیو یارک کے اندر 2 ٹوئن ٹاورز جو ہیں ان کو ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے، دہشت گردی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا کو خطرہ ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں افغانستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے. امریکہ کیم ٹو افغانستان. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر 2 دہشت گرد تنظیمیں ٹیررسٹ آؤٹ فٹ TTP اینڈ BLA جنریٹ ہوئی رائٹ انڈر دا امریکن نوز. انڈیا نے جنریٹ کی، آن ریکارڈ ہے انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجت کمار ڈوور. ساری وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو کریٹ کیا اور وہاں سے دہشت گردی پاکستان کے اندر آنا شروع. اب صرف 1996 to 2000 اور پھر 2001 to 2004 کا ٹیررزم کا جو ڈیٹا ہے پاکستان کا، وہ کل ہوا یہ کہ جب دہشت گردی پاکستان میں آنا شروع ہوئی، یہ جو بزنس آپ آرمی کے بزنسز کی بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی بوم پہ تبھی گئے نا 2001 آنورڈ. وہ یہ رہا تھا پورے پاکستان سے جو بزنسز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ورسٹ اکنامک کرائسس پاکستان کو ہٹ کیا. یہی آرگنائزیشنز، یہی بزنسز جو آرمی کے تھے، دے اسٹوڈ دا گراؤنڈ، کہ فوج کے تھے، ان کا سٹیک پاکستان میں تھا، ان کا جینا مرنا پاکستان میں تھا، تو یہ بزنسز کھڑے رہے. ان کی طرف سے حکومت کو، گورنمنٹ کو یہ پریشر نہیں تھا کہ یہ بزنسز بھی چھوڑ کے چلے جائیں. دے کریٹڈ جابس. نمبر 1، دے کریٹڈ جابس. کیا صرف آرمی کے لوگوں کو جابس مل رہی ہیں ان بزنسز میں؟ نہیں، پورے پاکستان کی سویلین پاپولیشن جو ہے وہ ان کے اندر ایڈجسٹ ہوئی. صرف ایک چھوٹا سا میں آپ کو اس کا ایک ایسپیکٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک. ہاسپٹلس کی بات انہوں نے کی ہے. ہاسپٹلس کے اندر، اچھا فرام اے پاکستانی پرسپیکٹیو آپ کو پتہ ہے کہ اگر سویلین بھی ان ہاسپٹلس کے اندر جا کے علاج کراتے ہیں تو باہر کے ہاسپٹل زیادہ سستا ہوتا ہے. یو نو اٹ ویری ویل، رائٹ.
لیکن وہ کیونکہ ایک ویسٹرنائز پرسپیکٹیو ہے, پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرنا ہے. بھائی جو آرمی کے ہاسپٹلز ہیں ان میں صفائی بہتر ہوتی ہے. کیا آپ کی جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کے جو سول ہاسپٹلز ہیں ان کو کسی نے روکا ہے صفائی بہتر نہ کرنے سے؟ آرمی کے ہاسپٹل کی مینجمنٹ بہتر ہے. کیا سویلین ہسپتال کو کیا فوجی آ کے روکتے ہیں کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو بہتر نہ کریں؟ سمپل سا سوال ہے نا, رائٹ؟ اسی طرح انہوں نے بات کی بزنسز کی کہ جی آرمی کو پریولیج مل جاتا ہے, آرمی کے بزنسز کو. یہ فوجی سیمنٹ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں. کیا فوجی سیمنٹ از دا اونلی سیمنٹ انڈسٹری, سیمنٹ کمپنی ان پاکستان؟ دیر آر ملٹیپل ادر, لکی سیمنٹ, ڈی جی سیمنٹ, میپل سیمنٹ, پتہ نہیں کتنی سیمنٹ کی کمپنیز ہیں جو اس سے بہتر ہے. کمپٹیشن ہے, رائٹ؟ سو کہنے کا مقصد یہ, وداؤٹ نوئنگ دا ہسٹری, وداؤٹ نوئنگ دا ڈائنامکس, وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز, آپ نے فتویٰ دے دیا, یو نو دا ویسٹرنائزڈ فارم آف فتویٰ آپ نے دے دیا کہ جی پاکستان کی فوج کی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ڈائنامکس کا؟